اب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. بڑا عالی شان تخت. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا مختلف ملکوں پہ لڑائیاں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں پوری مہذب دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہوں, کوئی بچا ہی نہیں ہے. ہر جگہ کس کی حکومت ہے؟ ہاں چھوٹے موٹے گاؤں دیہات ہوں گے کہیں, بڑی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اب دنیا میں باقی نہیں ہے, کوئی پاورفل حکومت ہو. تو وہ آرام سے بیٹھ گئے. وہ ایک دن کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. آگے سے چلتا ہوں میں, یہ بہت لمبا ہو جائے گا حساب کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. ایک دن سلیمان علیہ السلام نا حاضری لے رہے تھے سب, تو ایک پرندہ مارکیٹ سے کیا تھا, شارٹ تھا. ہدہد, یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے جو آج ہدہد ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کو نام ہدہد رکھ دیا ہے, وہ ایک پرندہ تھا بہرحال. تو فقال ما لی لا اری الہدہد. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین, ایسا تو نہیں کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے کیا ہو, شارٹ. اگر مارکیٹ سے شارٹ ہے تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا کہ وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ, وداؤٹ لیو. یا تو اس کی شادی ہو رہی ہوتی نا, کیا خیال ہے بھائی, شادی کی چھٹی لے کر گیا ہوا ہوتا, یا اس کے گھر کوئی جنازہ ہوتا, یا اس کے انڈوں سے چوزے نکل رہے ہوتے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. وداؤٹ لیو, وداؤٹ ایپلیکیشن, وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوا ہے. او لأذبحنه, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین, جب تک اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی کا آپشن نہیں. فمکث غیر بعید, قرآن کہتا ہے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, اچانک ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به, اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی. ایک بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, ملکہ سبا ہے, ایک پوری ریاست ہے, ایک پوری حکومت ہے, اور اس کی ایک ملکہ ہے, اس کا نام سبا ہے. اس کی میں انکوائری کرنے گیا ہوا تھا, اس لیے میں مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اور یقینی خبر ہے, اس میں جھوٹ. یہ اس لیے یقینی کہہ رہے ہیں کہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی ہواؤں پہ حکومت, جنات ان کے تابع, دنیا انہوں نے سیر کی ہوئی ہے, دیکھی ہوئی ہے, اور ایک پوری پراپر پاورفل ریاست کا ان کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس لیے اس کا امکان تھا سب کہیں گے بھائی یہ مذاق کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیر حاضری کی ایک جھوٹی وجہ پیش کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو بتانا ہو, جنات بھی آ کے نہ بتا سکے ہوں, اور یہ ہدہد خبر لے کر آ گیا. تو اس لیے ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک لیڈیز کو دیکھا ہے, ایک لیڈی دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تملکہم, جو ان کی مالک ہے, وأوتیت من کل شیء, جیسے اللہ نے آپ کو تمام اسباب و وسائل دی ہے نا, اس کو بھی تمام اسباب اور پاورفل ریاست ہے, چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. چھوٹا موٹا ہوتا کہیں کوئی سردار جی حکومت کر رہے ہوتے, ہم کہتے چلو یار بڑی بڑی ریاستوں سے چھوٹے موٹے گاؤں اوجھل ہو جاتے ہیں نظروں سے, پوری اتنی بڑی ریاست ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا. تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پہ بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا, اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی, بھائی کرنے والا کون ہے, اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے, اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر ہدہد کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. دیکھو ہدہد میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ
اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی, کیونکہ بعض دفعہ نا جان بچانے کے لیے جب کوئی پھینکتا ہے تو تھوڑی بہت پھر بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس بات کا امکان تھا بھائی تو بہت بڑی لے کر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں مانیں گے ہم, حکومت تھی نا, ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا چونکہ وہ داڑھی والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے لہذا اس کی بیس پر حکومت فیصلہ کر لے, چونکہ وہ فلانے نے کہہ دیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتے. جب ریاست ہوتی ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے چلا جاتا ہے اس میں. تو سننظروا, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے, جواب ہی نہیں آیا اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, ایسی ہی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا ہدہد, ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا اس نے. پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, یہ فیک بھی نہیں ہے. خط کے انداز بھی ہوتا ہے نا, اسٹائل, اس کا مضمون, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو, یہ بھی ممکن ہے ترجمان بیٹھے ہوئے ہوں. قرآن تو واقعے کے بہت سارے پہلوؤں کو حذف کر دیتا ہے نا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا ہو. بار اس نے جی اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, بہت ہی معزز خط ہے, کسی بڑے آدمی کا لگ رہا ہے. انہ من سلیمان, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. اور اس خط کا مضمون یہ ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت. خدا کی قسم یہ سینٹینس گورے اور ہندو کے پاس نہیں ہے. آدھی ٹینشن اسی جملے سے مسلمان کی دور ہو جاتی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا, اللہ نے نہ انگریزوں کو دیا, نہ ہندوؤں کو دیا, نہ سکھوں کو دیا. جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں, گورا کیسے سٹارٹ کرتا ہے, لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ یہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. کیا خوبصورت کلام ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی امریکہ اور یو کے وغیرہ کے اور کینیڈا کے دورے پہ گئے. حضرت پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم کنٹری گئے تھے, انہی کی ایئر لائن تھی. اب وہ ایئر لائن میں جب بیٹھے ہیں تو اس میں شراب کی بھی تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے غیر مسلم ایئر لائنس میں, وہ کیونکہ پیتے ہیں نا وہ لوگ. تو اور اللہ واللہ کا نام تو ہوتا نہیں, اللہ کا نام تو ہوتا نہیں اس میں. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گورے بھائی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ باپ اڑنے والے ہیں اور اللہ کرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف نہ جائیں, بس ہم سیدھا امریکہ, اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو اب ایک لطیفہ آ رہا تھا ذہن میں لیکن لمبا ہو جائے گا وہ نا. تو وہ عمر شریف کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا, اس نے نا وہ فلائٹ ہے, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, اناؤنس کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے, جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو وہ آکسیجن کا ماسک لٹکے گا وہ لگا لیں, یہ ہوتا ہے نا. تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو سمجھ لیں کہ پائلٹ چرس پی رہا ہے. پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. میں جب بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کافی پرانی بات ہے. اب میں جب بھی جہاز میں سفر کرتا ہوں نا, جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سمجھ لیں کہ پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. تو میرے ذہن میں وہی آتا ہے. تو امریکہ حضرت گئے اور مختلف ملک, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا. حضرت پھر امریکہ سے واپس آ رہے تھے, ارادہ تھا سعودی, 1 مہینہ وہاں گزارا حضرت نے, امریکہ, یو کے, ٹورنٹو وغیرہ میں, کینیڈا وغیرہ میں. ظاہر ہے وہاں تو نہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی فضاؤں میں, نہ وہ ماحول تو نہیں ہے نا جو اسلامی ملکوں میں ہے. پھر بے پردگی بہت زیادہ,
حضرت نے پھر آ کے کارگزاری سنائی, اس کو لکھا بھی ہے. کہتے ہیں جب میں سعودی ایئر لائن میں بیٹھا نا, سعودیہ جانے کے لیے عمرے کی نیت سے بیٹھا ہوں, ایک تو شراب کی اسمیل نہیں آ رہی تھی, خوشبو آ رہی ہے جہاز میں, اور جب یہ آیت چلی نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, تو ایسا مزہ آیا. کتنے دنوں کے بعد اللہ کا نام اس انداز میں سنا. جہاز اڑنے والا ہے, اعلان کیا ہو رہا ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع, یہ ہوائیں بھی اللہ نے بنائی, لوہا بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پگھلایا, ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اتنا بڑی لوہے کی مشین بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہم. سبحان الذی سخر لنا ھذا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک دن یہ سب سواریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں سے جو فائدہ اٹھایا تو میرا کیا شکر ادا کیا. تو گورا تو چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا وہ بالکل, ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. تو اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا, پہلی مرتبہ اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہو من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے, سلیمان کی طرف سے. وانہو, اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے, مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی. ملکہ سبا, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورزے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے, یہ تمہیں چاہیے کہ ریونڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر وہاں لگا دو. یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی, ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ میں, فرما بردار یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں یہ بات سمجھ میں, حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے کور کمانڈر اور فوج سے بڑے تعلقات نا, تو کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ یہ کام کروا دو, یہ وہ کہہ رہے نہیں کر رہا. تو ان کے تھے بڑے اونچے تعلقات. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کام آپ تمیز سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تیرا باپ بھی کرے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے بات کر رہا ہے. پھر اس نے بتایا میرے فلاں فلاں سے کیا ہیں, پتہ نہیں کور کمانڈر سے یا کوئی ڈی ایس پی سے تھے, کس سے تھے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر بات کرنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے. دیکھو پولیس جب بات کرتی ہے نا کسی سے, ایس ایچ او صاحب پولیس کو بھیجتے ہیں, میں جاؤں, میں اپنی گاڑی لے کے چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں میری گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا, آپ جاؤ گے. میں گھنٹہ سمجھاؤں گا یار ہمارا پھڈا حل نہیں ہو رہا, چل رہا ہے یار تھانے میں چل کے حل کراتے ہیں. آپ کہو گے میں کیوں جاؤں, ہو سکتا ہے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے نہیں جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہو, سر آپ زنجیریں کیوں لگا رہے ہیں, میں جب تمیز سے خود ہی بیٹھ رہا ہوں تو آپ ہتھکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں. بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ. تو پاور کی کیا ہے, سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا, مضمون اتنا ہے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, مسلم بن کے فرما بردار بن کے چلی آؤ. باقی باتیں ہمارے محل میں انشاءاللہ ہوں گی. تو اب ہم بھی اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے, وقت بہت لمبا ہو گیا ہے. اس واقعے میں اسباق بہت زیادہ ہیں. تو پھر ان کے کیا مذاکرات ہوئے. اب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتا دیا, یا اللہ نے بتا دیا کہ
کہ ملکہ سبا تحقیق کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ بھئی چلیں جا کے بات چیت کرتے ہیں, کیا مسئلہ ہے بھائی, کیوں دھمکی دے رہے ہو, کیوں جنگ, ہم نے کوئی نہ ہم چھڑتے ہیں نہ کسی کو ہم چھیڑتے ہیں, اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, خواہ میں آپ کو کیا. تو جا کے حال احوال پوچھنے کے لیے, تحقیق احوال کے لیے ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی لشکر آئے. اب کیونکہ تحقیق کے لیے آ گئی نا, تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو معجزے دکھاؤ اپنے, کیونکہ بھائی جنگ کے بغیر اگر تمیز سے کوئی دین کی طرف آ جائے اور تسلیم ہو جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ ملکہ سبا نکلی وہاں سے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, ہدہد نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس ایسا خاندانی تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنے پاورفل ہیں, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے تخت میں, اس سے ملک کی اکنومی کا اندازہ ہوتا تھا اور بادشاہ کی طاقت کا اندازہ. بہت بڑا عالیشان تخت تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین, میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جو اس کے ملکہ سبا کے یہاں سفر, یہاں پہنچنے سے پہلے, ایک ریاست سے دوسرے ملک آ رہی ہے اور اتنا دور تھا ملک کہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا ہی نہیں اس کے بارے میں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت کوئی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے, وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گی اور میرا معجزہ دیکھ کر یقین کرے گی کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں تھا نا تخت اٹھا کے لانا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک بڑے طاقتور جن نے کہا انا آتیک بہ, میں لے آؤں گا. کب لے کر آؤ گے بھائی؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں یہ تخت لے آؤں گا. بڑا پاورفل قسم کا خاندانی جن ہوگا جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے گا. یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جنات ہوتے ہیں یہ جھوٹی موٹی کے ہوتے ہیں, یہ سچی مچی کے نہیں ہوتے. کیونکہ اتنے بڑے جن کو قابو کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیب میں آ جائے اور شاپر میں ڈال کے آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ خود اس عامل کو اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا. تو کون ہے جو لے کر آئے گا تخت؟ اس جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. اور اتنی, آپ تو کہہ رہے ہیں ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے, مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر. قال الذی عنده علم من الکتاب, وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے, ان کے ہاتھ پہ اللہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا انا آتیک بہ, میں لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. یہ تو شکر ہے اس زمانے میں وہ فتنہ پرست لوگ نہیں تھے, ورنہ وہ بھی کلپ بنا کے کہ یہ تو میڈیکلی ممکن ہے ہی نہیں, یہ تو قصے سنا سنا کے قوم کو الو بنا رہے ہیں. تو قصے بھی ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور یہ نبی کے دور کے بعد بھی ہوتے رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قصے کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے. جو واقعات نبی کے دور کے بعد جو کرامتیں ہوئی ہیں وہ قرآن حدیث میں تھوڑی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو مشاہدے پر مبنی ہوں گی. مشاہدہ کرنے والا قابل اعتماد ہے تو اس واقعے کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے. مشاہدہ کرنے والا ایک نمبر کا چھوڑو ہے تو وہ واقعہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستند. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, لیکن یہ اللہ کرتا ہے, یہ بزرگ نہیں کر سکتے. تو ان بزرگ کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ ارادہ کر لو میں حاضر کر دوں گا. تو ان بزرگ کو الہام ہوا, انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جن ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا کے لاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے, میں آپ کی پلکیں نیچے آ کر اوپر جانے سے پہلے لے آؤں گا. اب ظاہر ہے جب یہ کہا تو حاضر, کیونکہ پلک تو جھپک لی نا. اگر وہ سلیمان علیہ السلام کے جواب کا انتظار کرتا تو 2-4 دفعہ پلکیں تو جھپک چکے ہوتے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اس سے بھی پتہ چل گیا میرے بھائی, یہ جو کرامتیں بیان ہوتی ہیں اس میں یہ احمقانہ اور جاہلانہ اعتراض ہے کہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, تمہارے بزرگ سے کیسے ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کورے جاہل, جن کا کام صرف لوگوں میں بیٹھ کے فتنہ پھیلانا, علم کے علاوہ دنیا میں ان کے پاس سب کچھ ہے. یہ پلمبر بنتے, انجینئر بنتے, لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرتے, نلکے ٹھیک کرتے, بہت اچھا کر سکتے تھے. انہوں نے وہ کرنے کا کام چھوڑ کے لوگوں میں کیا پھیلا دیا؟ فتنہ پھیلا دیا.
سمجھ رہے بات کو؟ تو ادھر کہا اور تخت کیا ہو گیا؟ حاضر. جیسے ہی تخت حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی. اچھا دیکھو, یہ حضرت سلیمان سے یہ نہیں ہوئی. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا بزرگ سے ہو گئی, سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے. تو بھائی کرامت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں. عیسائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے. تم کیسے کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ ظاہر ہو گیا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ان پیغمبر سے افضل ہے جن کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا. تو جیسے ایک کم درجے کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ایک معجزہ ہو سکتا ہے, اس سے بڑے درجے کے پیغمبر پہ نہیں ہو سکتا, تو ایسے ہی ایک چیز ایک امتی کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بھی ہو یا وہ اس امتی سے زیادہ افضل امتی کے ہاتھ پہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. کم درجے کے بزرگ پہ کرامت ہو سکتی ہے, اس سے بڑے بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہیں ہو سکتی. یہ عین ممکن ہے, ہوتا رہا یہ. تو اب کیا ہوا, یہ بھی ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, بس کلپ بناؤ بیٹھ بیٹھ کے پھینکتے رہو, اور بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ وہ آگے سوال جواب سوال, وہی اپنے مطلب کے سوالات, اور پورا جواب ہوتا نہیں ہے تو دوبارہ وہ سوال نہیں پوچھتے, بس گھما دیتے ہیں. تو یہ سب بٹھایا ہوا ہوتا ہے. یہ جو پرچیاں ہیں یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سوال لکھ کے لاؤ, یہ خود سے لکھے ہوئے ہیں نا. بعض دفعہ سوال لکھوایا جاتا ہے, یہ پوچھنا اس کے آگے یہ والا نہیں پوچھ لینا ٹھیک ہے, اس پر جو اشکال ہوگا یہ نہیں, یہ والا نہیں, بس اتنا. وہ ایک آدمی کا پھڈا ہوا تو سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا چھوڑو مجھے, لیکن آہستہ سے کہتے چھوڑ نہیں دینا. اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ مجھے, لوگ دوست پکڑ رہے ہیں, نہیں نہیں بھائی تو کوٹ دے گا, اس کے تو قیمہ بنا دے گا, ابے اس کے تو چیر پھاڑ کے اس کے تو چانپے نکال کے باہر پھینک دے گا, نہیں چھوڑ رہے ہم. تو آہستہ سے کہتے چھوڑنا بھی نہیں آہستہ سے کیا کہتا ہے, چھوڑنا بھی نہیں, اوپر اوپر چھوڑ مجھے. ابے تو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں انسان کی اوقات کچھ, حقیقت میں کائن میں کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ نہیں دینا. تو وہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا, ان کے امتی کے ہاتھ پہ ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ کس کا فضل ہے, میرے رب کا. اس میں بتا دیا کہ یہ اس بزرگ نے نہیں کیا, یہ کیا کس نے, اللہ نے. سلیمان نے کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. لیبلونی, اللہ اصل میں مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ہر نعمت پہ شکر کرنا چاہیے, تکبر نہیں. پیسہ ملا تو بھی, عزت ملی تو بھی, صحت ملی تو بھی شکر. اور آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا ومن شکرا, جس نے شکر ادا کیا, فإنما یشکر لنفسی, اپنا ہی فائدہ ہوگا. ومن کفرا, اور جو ناشکری کر کے شو بازی پہ آ جائے گا, میں یوں فإن ربی غنی کریم, تو میرا رب غنی ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب جب تخت آ گیا تو فلما جاءت, جب وہ آئی ہے, قیل کہا, قیل اھکذا عرشک, پوچھا گیا اس سے بھائی تیرا تخت بھی کچھ ایسا ہی تو نہیں ہے. کہنے لگی کأنہ ہو, مجھے تو لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے. لیکن اس نے یہ کہا نہیں کہ یہ وہ ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے وہاں اٹھا کے آ جائے, بھائی یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین, اور کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں پہلے سے نالج ہے کہ آپ بھی بڑے, اللہ نے آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے اور بڑے وسائل دیے ہیں, تو عین ممکن ہے اسی جیسا تخت آپ نے بنا لیا ہو. ہمیں پتا ہے پہلے سے آپ کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی, تحقیق تو اس نے اور بھی کی ہوگی نا, اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ بھائی بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کے پاس, بہت کچھ ہے, تو بنا لیا ہوگا, ممکن ہے اسی جیسا بنا لیا ہو. لیکن کنفیوز رہی کہ یار یہ اسی جیسا کیسے بنا لیا. تو کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین, اور ہم تو پہلے ہی تسلیم ہو چکے ہیں آپ کی صلاحیتوں کے آگے, اپنے سر کو ہم نے جھکا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ. دیکھو قرآن ملکہ سبا کی تعریف کر رہا ہے کہ
وہ قوم جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتی تھی، اس قوم نے اس کو اللہ کی شرک اللہ کے علاوہ کی عبادت پہ مجبور کر دیا تھا. انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ اس کی قوم کیا تھی؟ بری. گویا اللہ ان لفظوں میں ملکہ سبا کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماحول نے اس کو کیا کر دیا تھا، اتنی ذہین عورت کو غلط راستے پہ ڈال دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کو بت پرستی پہ لگا دیتا ہے. تو کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہانت کو بیان کیا کہ انہا کانت من قوم کافرین، اس کو برے ماحول نے کیا کر دیا تھا؟ خراب. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. سلیمان علیہ السلام نے ایک فرش بنایا تھا، اس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی انجینئروں نے کہ وہ دیکھنے میں لگتا تھا پانی ہے. یعنی اس میں شیشے کا ایسا کام ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیا لگتا تھا؟ یہ پانی ہے. ظاہر ہے اس دور میں ایسی چیز بنا لینا کہ وہ انسان اتنا دھوکے میں پڑ جائے کہ وہ لگے کہ یہ تیرتا ہوا کیا ہے، یہ موجیں ہیں اور اس میں پانی تیر رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا. فلما رأته حسبته لجا، وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. کشفت عن ساقیها، اپنے پائنچے اوپر کیے کہ میرے جو پائنچے ہیں وہ گیلے نہ ہو جائیں. کتنی ماڈرن عورت تھی کہ بادشاہ تھی مگر لباس اس نے پھر بھی پورا پہنا ہوا تھا. یہ وہ دور تھا جب کافر عورتیں بھی عزت اس میں سمجھتی تھیں کہ ڈریس مکمل ہونا چاہیے. انگریز نے غلط راستے پہ ڈال دیا، اس نے ماڈرنزم بنا دیا کہ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے آپ اتنی پڑھی لکھی ہوں گی کہلائیں گی. یہ ایسا ماحول بنا دیا. پہلے یہ غیر مسلموں میں بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے تاکہ یہ پاؤں، یہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. فلما رأته لجة حسب فلما کیا ہے قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. سلیمان نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ نہیں ہے. تو اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بڑا، یہ ایک دم متاثر ہونے کہ پہلے وہ تخت اپنا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کو اب یہ بھی یقین آ گیا کہ جو یہ کر سکتا ہے بھائی وہ تخت بھی پھر میرا ہی ہے. وہ تخت کس کا ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کمالات دکھا رہے ہیں بھائی. تو یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. ہم سے زیادہ کون ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا؟ ملکہ سبا کا یہ خیال تھا. فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر آج تک بہت ظلم کیا ہے، شرک میں مبتلا رہی. اسلمت مع سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتی ہوں اور اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.